نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنا علما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ہم پڑھ چکے ہیں غزوہ بدر کبریٰ میں یہاں تک کہ کتنے سوار تھے، کتنی سواریاں تھیں، کتنے اونٹ تھے، کتنے گھوڑے تھے، اسلحہ کا کیا حال تھا اور جھنڈے کس کس کے پاس تھے، یہ ہم نے پڑھ لیا الحمدللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہمیشہ جنگوں میں سفید جھنڈا نہیں ہوتا تھا جیسے یہاں پہ لکھا گیا. مختلف جنگوں میں مختلف کلرز کے جھنڈے رہے ہیں. تو ہمیشہ آلویز جیسے ہمارا یہاں پہ اب ہوتا ہے نا کہ ایک کنٹری کا ایک جھنڈا ہے تو وہی رہے گا، ایسا نہیں تھا یہاں پہ، لیکن سفید جھنڈا ہے. اور ایک جھنڈا مصعب بن عمیر کے ہاتھ میں تھا جو مین جھنڈا تھا، ایک جھنڈا مہاجرین کا تھا جس کو لیڈ کون کر رہے تھے؟ حضرت علی. اور دوسرا جھنڈا انصار کے لیڈر کے پاس تھا جن کا نام تھا سعد بن معاذ. اچھا، پیچھے مدینہ میں انتظام کس کو سونپا گیا تھا؟ ہاں، عبداللہ ابن ام مکتوم کو. اور آپ کو پتہ ہے نا کہ یہ وہ صحابی ہیں جو بلائنڈ تھے، اندھے تھے، اور ان کے لیے ہی 30ویں پارے میں سورت بھی اتری ہے، عبس وتولی. جی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے نکلے تو بدر منزل مقصود تھی. یہ مدینہ کے جنوب مغرب یعنی ساؤتھ ویسٹ میں 155 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے. اسے ہر طرف سے بلند پہاڑوں نے گھیر رکھا ہے. تو اپنے ذہن میں تھوڑا سا یہ امیج لے کر آئیں کہ بدر کیسی جگہ تھی جو پہاڑوں سے گھری بھی تھی. اور میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا نا کہ یہاں پہ جیسے پلانٹیشن تھی تو کافی اور پانی بھی تھا، تو لوگ جو آتے جاتے تھے وہ یہاں پہ پڑاؤ ڈالتے تھے. آمد و رفت کے صرف 3 راستے تھے. یہ بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سمجھ لیں کہ یہ چوراہا تو نہیں کہہ سکتے، چوراہا میں تو 4 طرف ہوتے ہیں، 3 طرف اس میں راستے جاتے تھے. یعنی کہاں کہاں جاتے تھے؟ ایک جنوب میں تھا، ساؤتھ میں تھا جسے الغدوۃ القصویٰ کہا، دور کا ناکا کہا جاتا ہے. دوسرا شمال میں یعنی نارتھ کی طرف تھا، اوپر کی طرف، جو عدوۃ الدنیا کہا جاتا ہے، قریب کا ناکا. تیسرا شمالی راستے کے قریبی یعنی ناردرن جو طرف راستہ تھا اس کے قریبی مشرق میں ایک راستہ تھا اور اس سے اہل مدینہ آتے جاتے تھے. تو یعنی 3 راستے کس کس طرف جاتے تھے؟ ایک راستہ قریب کا تھا، ایک تھوڑا دور کا تھا، ایک وہ جی مدینہ کی طرف. مکہ سے شام آنے جانے والے قافلوں کا کاروانی راستہ اسی احاطے کے اندر سے گزرتا. احاطہ سمجھتے ہیں؟ سمجھ لیں کہ ایک جگہ جس کے ارد گرد پہاڑ ہے، یہاں پہ پلانٹیشن بھی ہے، یہاں پہ پانی بھی ہے، کنویں بھی ہیں، یہاں پہ وہ آتے جاتے جب ہیں تو یہاں پہ پڑاؤ ڈالتے تھے. کون سے قافلے؟ جو مکہ سے شام جاتے تھے. شام کس طرف ہے؟ اتنا آپ لوگوں کو میپ تھوڑا سا پتا ہونا چاہیے. شام کس طرف ہے؟ نارتھ کی طرف کو. ٹھیک ہے، تو مکہ سے شام آنے جانے والے قافلوں کا کاروانی راستہ اسی احاطے کے اندر سے گزرتا تھا. اس میں کچھ مکانات، کنویں اور باغات بھی تھے. اب سمجھ آ گئی نا کہ بدر کیسی جگہ تھی. اس لیے قافلے عموماً یہاں پڑاؤ ڈالتے تھے اور کئی گھنٹوں سے لے کر کئی دنوں تک ٹھہرتے تھے. لہٰذا یہ بات بہت آسان تھی کہ اس احاطے میں قریش کا قافلہ اترنے کے بعد مسلمان تینوں راستے بند کر دیں اور قافلہ اپنے آپ کو ان کے حوالے کرنے پر مجبور ہو جائے. سمجھ آ گئی اسٹریٹجی کی کیا تھی کہ جب قافلہ آئے گا یہاں پہ پڑاؤ کرے گا، یہ راستے ہم بند کر دیں گے اور قافلے کو سمجھ لیں ایک طرح سے بالکل انکلوز کر دیا، بالکل گھیر لیا. لیکن اس تدبیر کا لازمی تقاضا یہ تھا کہ قافلے کو مسلمانوں کے نکلنے کا مطلقاً علم نہ ہو، بالکل ٹوٹلی وہ بالکل اگنورینٹ ہوں اس بات سے کہ یہاں پہ مسلمان آ سکتے ہیں. تبھی تو وہ یہاں پہ پڑاؤ کرتے نا، تاکہ وہ غفلت میں بدر کے اندر اتر پڑیں. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ سے نکلے تو آپ نے پہل جو راستہ اختیار کیا وہ بدر کے بجائے کہیں اور جاتا تھا. سمجھ آ گئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ ہمیشہ جنگوں میں سوائے غزوہ تبوک کے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جنگ میں خفیہ رکھتے تھے. ایون فتح مکہ کے لیے بھی جب نکلے تھے تو لوگوں کو نہیں پتا تھا کہ مکہ فتح کرنے جا رہے ہیں, ہمیشہ سیکرٹ رکھتے تھے. پھر جب تھوڑی دور ایک طرف چلے جاتے تھے دین اپوزٹ طرف جاتے تھے کہ جس طرف جانا ہوتا تھا. اور پھر بہت دھیمی رفتار سے بدر کی جانب پیش قدمی فرمائی. یہ بھی ایک ٹیکٹک تھا. جہاں تک قافلے کا تعلق ہے تو اس میں 1000 اونٹ تھے, یہ بات میں آپ کو پہلے بتا چکی ہوں, جن پر کم از کم 50,000 دینار کی مالیت کا سامان بار کیا ہوا تھا, یعنی لوڈڈ تھا اتنا زیادہ سامان. اور ہم پچھلی دفعہ بات کر چکے ہیں کہ دینار کا کیا قیمت, اور 50,000 دینار سونے کے سکے, سوچیں کہ کتنا قیمتی یہ قافلہ تھا. یعنی اس کے اندر ہر ایک مکہ کے ہر بندے کا تقریباً انویسٹمنٹ ہوئی بھی تھی. اس کا سالار ابو سفیان تھا اور اس کے ساتھ صرف 40 آدمی تھے. سیکیورٹی کے لیے 1000 کیملز کا قافلہ کوئی چھوٹا نہیں ہوتا, اور سیکیورٹی کے صرف 40 آدمی. ابو سفیان حد درجہ بیدار اور محتاط تھا. کیوں تھا بیدار اور محتاط؟ جی, جاتے وقت اس کو پتا چل گیا تھا کہ مسلمان پیچھے آئے ہیں, اب واپسی پہ اسی راستے سے تو جانا ہے, تو کیا کریں گے. ہر آنے جانے والے سے مسلمانوں کی نقل و حرکت کے متعلق دریافت کرتا رہتا تھا. چنانچہ ابھی وہ بدر سے کافی دور تھا کہ اسے مسلمانوں کے نکلنے کا علم ہو گیا. جتنا بھی سیکریٹو رکھا لیکن اس کو پتہ چل گیا. لہٰذا اس نے قافلے کا رخ مغرب کی طرف پھیر کر ساحل کا راستہ پکڑ لیا. یہ میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم بتایا تھا کہ اس نے ایک گائیڈ ہائر کیا اور کہا کہ ہمیں یہاں سے نکالنا, اور بدر کا راستہ کلی طور پر چھوڑ دیا. بالکل اس کے ساتھ ساتھ کنارے پہ سمندر کے وہ چلا گیا. ساتھ ہی ایک آدمی کو اجرت دے کر مکہ بھیجا کہ جس قدر جلد ممکن ہو انہیں مسلمانوں کے نکلنے کی اطلاع دے دے. یہ بھی میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ وہ آدمی دوڑا ہوا گیا تھا اور وہ جلدی سے جلدی وہاں پہنچا اور اس نے اطلاع دی. اس شخص نے خبر پہنچائی تو اہل مکہ نہایت تیزی سے تیار ہوئے اور سب کے سب نکلے. یہ سب ہم پچھلی دفعہ ڈسکس کر چکے ہیں. ابو لہب کے سوا بڑوں میں کوئی پیچھے نہ رہا, اور ابو لہب صرف پیچھے رہا تھا. یہ بھی بات ہوئی تھی کہ بڑے بڑے جو سردار تھے, بدر کی مین بات ہمیشہ آپ یاد رکھیے گا, کیوں یہ اتنا بڑا مارکا یعنی اسلامی تاریخ میں سمجھا جاتا ہے کہ اس میں لیڈرشپ ساری کی ساری جو ہے نا وہ آ گئی تھی. ایون آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مکہ نے اپنے جگر گوشے تمہارے سامنے ڈال دیے, یعنی سمجھ لیں کور ان کا مکہ کا وہ تمہارے سامنے آ گیا, وہ خود نکل کے آ گئے. اچھا, آس پاس کے قبائل کے آدمی بھی ساتھ لے لیے, اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آس پاس کے قبائل میں سے بھی, اور پھر 1300 کا انہوں نے لشکر تیار کیا تھا, پھر 300 واپس چلے گئے تھے. آگے ہم اس کی بھی بات پڑھیں گے. قریش کے بڑوں میں سے صرف بنو عدی نے اس میں شرکت نہ کی. جب یہ لشکر جحفہ پہنچا تو اسے ابو سفیان کا پیغام ملا. اب راستے میں ہے کہ ابو سفیان کا پیغام آ گیا, جس میں اس نے اپنے بچ نکلنے کی اطلاع دی تھی اور یہ مطالبہ کیا تھا کہ مکہ واپس پلٹ جائیں. دس از امپورٹنٹ کہ ابو سفیان نے کیا میسج بھیجا تھا, واپس چلے جاؤ. لیکن پہلے جو اس نے بھیجا اس نے کہا کہ وہ آ رہے ہیں, اب یہ دوسرا آدمی بھیجا. ہاں, کہ اب جو ہے نا آپ واپس پلٹ جائیں. مکہ والے تو اس سے پہلے تیاری کر رہے تھے, جب پہلا آدمی پہنچا تو وہ تیاری کر کے نکل کھڑے ہوئے. جب وہ راستے میں ہیں تو اب وہ دوسرا آدمی آیا کہ ہم سیفلی یہاں سے نکل گئے ہیں, نو نیڈ ٹو کم ناؤ, گو بیک. وہ بھی جنگ نہیں چاہتا تھا, اس کا مطلب. چنانچہ لوگوں نے واپسی کا ارادہ کر لیا, مگر اگین ابو جہل جو تھا اپنے تکبر اور نخوت کے سبب آڑے آ گیا اور کوئی واپس نہ ہو سکا. صرف بنو زہرہ اپنے حلیف اور رئیس اخنس بن شریح ثقفی کی رائے پر واپس ہوئے. اب بنو زہرہ میں نے آپ کو بتایا تھا کس کا قبیلہ تھا, بی بی آمنہ کا, اور یہ 300 تھے. باقی 1000 لشکر نے اپنا سفر جاری رکھا تاکہ ادوائے قصوہ کے قریب پہنچ کر بدر کے باہر پہاڑوں کے پیچھے ایک وسیع میدان میں پڑاؤ ڈال دیا. اچھا, اب یہ بھی ہماری بات ہو چکی ہے کہ ابو جہل نے کہا تھا کہ ہم وہاں پہ جائیں گے, ناچ گانا ہوگا. یہ جو 7 لیمی ہیں ناچنے گانے کے انتظام کے لیے, یہ ناچ گانا کریں گی اور پھر ہم شراب پئیں گے, اور عرب کو پتہ چل جائے ایک دفعہ کہ ہم آئے تھے, اور کیسے اس کو اپنی ایک دھاک بٹھانی تھی عرب کے اوپر
کہ ان کو پتہ چل جائے تو ہم بدر تک تو ضرور جائیں گے. تو اب ایک ذہن کے اندر ایک یعنی ان کے یہ تھا کہ ہم بس ایک دھاک بٹھانے جا رہے ہیں اپنی، کیونکہ ابھی تک بھی کئی لوگ کہہ رہے تھے کہ نہیں جاؤ. ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو راستے ہی میں اہل مکہ کے خروج کا علم ہو گیا. یہ میں نے آپ کو بتایا تھا نا کیسے علم ہوا تھا، وہ جو بدو نے بتایا تھا سارا. لہٰذا آپ نے مسلمانوں سے مشورہ کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک یہ تھی کہ مشورہ ضرور کرتے تھے، حالانکہ اللہ کے رسول تھے. اور صحابہ کرام کا مشورہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے اوپر ہو سکتا تھا؟ نہیں. لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے اتنا اکرام دیا صحابہ کو اور مشورے کو ہمارے دین میں. اسی لیے دیکھیں قرآن میں ایک سورہ ہے، سورہ شورا، کہ مشورہ کرو. مشورہ اچھا ہوتا ہے کہ انسان کسی سے، بعض دفعہ ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں بس میں خود ہی کروں گا، اور اتنی سیکریٹو کوئی چیز کر لیتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کسی سے مشورہ نہ کرو، کسی کو نہ پتہ چلے. حالانکہ مشورے کرنے میں ہی بھلائی ہوتی ہے. تو ایک مشورہ اللہ تعالیٰ سے کیا جاتا ہے جس کو استخارہ کہتے ہیں، اور ایک مشورہ انسانوں سے بھی کیا جاتا ہے جو آپ کے مخلص اور ہمدرد خیر خواہ لوگ ہوتے ہیں. ہر ایک سے مشورہ بھی نہیں کیا جاتا. ٹھیک ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے مشورہ کیا. اس پر ابوبکر صدیق اٹھے اور اچھی بات کہی. ایک اور ریزن کوئی بتائیں گے؟ ایک تو ویسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ کرتے تھے، لیکن کوئی اور ریزن آپ کی ذہن میں آتا ہے کہ کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مشورہ کر رہے ہیں؟ مشورہ کیا تھا کہ مطلب ہے کہ ہم لڑیں، یا یعنی یہ جو اب پتہ چل گیا نا کہ وہ لوگ آ رہے ہیں، وہ فوج آ رہی ہے، تو ان کے ساتھ لڑائی کی جائے یا قافلے کے پیچھے جایا جائے، کیا کیا جائے، کیا کرنا چاہیے؟ تو اس وقت مشورے کی کیا ضرورت تھی؟ ان کی بھی رائے کا پتہ چلے صحابہ کرام کیا چاہتے ہیں، کیونکہ اسی طرح صحیح ہے، جب وہ خندق کا ہوا تھا. بالکل صحیح ہے، یہ صحیح ہو سکتا ہے نا کہ ان کا ارادہ بھی مشورے میں ان کے ارادے کا بھی پتہ چل صحیح ہے، بالکل. مہاجرین اور انصار کیا؟ کیونکہ دو مہاجرین طرف سے بھی وہ اللہ جو چلے. اتنا ظلم ان پہ ہوا تھا یا کچھ ہے تو اس کا بھی تو ان میں تھا نا کہ وہ ایک چیز آپ لوگ مس کر رہے ہیں. مہاجرین کا وہ معاہدے میں نہیں تھا نا جنگ میں. شاباش. یعنی انصار کے ساتھ جب بیعت عقبہ ہوئی تھی دوسری والی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ میری حفاظت ایسے کرو گی جیسے اپنے بچوں کی، اپنے گھر والوں کی، اپنی ان کی حفاظت کرتے ہو. دفاع کا معاہدہ تھا، اوفینسو وار کا نہیں تھا، ڈیفینسو کا تھا کہ مدینہ پہ حملہ ہوگا تو ہم ڈیفینڈ کریں گے. ایسا نہیں تھا کہ ہم خود اٹھ کے چل پڑیں گے اور حملہ کریں گے. یہ آلویز ریممبر دس کہ بیعت عقبہ جو یہ ہم نے پڑھی ہے نا، بیعت دونوں ان کے آپ کو کلوز پتہ ہونا چاہیے کہ کس چیز پہ انہوں نے بیعت کی تھی. دے نیور سیڈ کہ ہم جائیں گے آپ کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے. تو اب پتہ تو چلے صرف مہاجرین کے ساتھ تو نہیں جا کے لڑا جا سکتا نا. انصار کیا کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیکھنا چاہتے تھے ان کا کیا ویوز ہے. تو اس کے اوپر اب آپ دیکھیں یہاں سے آپ کو پتہ چلے گا. ابوبکر صدیق اٹھے اور اچھی بات کہی، پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور اچھی بات کہی، پھر حضرت مقداد اٹھے اور عرض پرداز ہوئے کہ اے اللہ کے رسول واللہ ہم وہ بات نہیں کہیں گے جو بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہی تھی کہ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ. تم اور تمہارا رب جا کے لڑو اور ہم تو یہاں پہ بیٹھے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کو تو یہی کہی تھی نا بنی اسرائیل نے، تو ہم ایسے نہیں آپ کو کہیں گے، اور بلکہ ہم آپ کے دائیں اور بائیں اور آگے اور پیچھے سے لڑیں گے. اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک دمک اٹھا اور آپ مسرور ہو گئے. اب لیکن یہ کیا ہیں تینوں؟ یہ مہاجرین میں سے ہیں. ٹھیک ہے. ابن مسعود کہتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ چہرہ اتنا حضرت مقداد کی بات پہ دمک اٹھا تو ابن مسعود فرماتے ہیں مقداد کی اس بات سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ ایسی مسکراہٹ اور رونق آ گئی کہ جس سے میرا جی چاہا کہ میں اپنی ساری زندگی کی نیکیاں مقداد کو دے دوں اور ایک ایسی بات کر لوں جس سے میرے نبی کے چہرے پہ ایسے رونق آ جائے. سبحان اللہ. تو جب یہ تینوں نے اچھی اچھی باتیں کہہ دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی فرمایا مسلمانوں مجھے مشورہ دو. اب کس طرف اشارہ ہے کہ انصار تم بھی تو کچھ بولو نا. اب اس پر انصار کے جو رئیس تھے سعد بن معاذ، سبحان اللہ، سعد بن معاذ وہ شخصیت ہیں کہ جن کے اوپر ہمیشہ مجھے بہت رشک آتا ہے کہ وہ تھے کہ جب یہ فوت ہوئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا عرش کانپ اٹھا ہے سعد کی وفات پہ. یہ وہ صحابی ہیں اتنے بڑے مرتبے والے. تو یہ اٹھے اور عرض پرداز ہوئے کہ یا رسول اللہ
گویا آپ ہماری طرف اشارہ فرما رہے ہیں، یعنی آپ کا اشارہ اگر ہماری طرف ہے تو اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، اگر آپ ہمیں اس سمندر پر لے چلیں اور اس میں کودنا چاہیں تو ہم اس میں بھی آپ کے ساتھ کود پڑیں گے۔ سبحان اللہ، قربان جائیں ایسے صحابہ پہ کہ جنہوں نے ہمارے نبی کے لیے سبحان اللہ کیسے کیسے الفاظ کہے۔ یہ ہے محبت۔ ہمارا ایک آدمی بھی پیچھے نہ رہے گا، ہمیں قطعاً کوئی ہچکچاہٹ نہیں کہ کل آپ ہمارے ساتھ دشمن سے ٹکرا جائیں۔ ہم جنگ میں پامرد اور لڑنے میں جواں مرد ہیں، اور توقع ہے کہ اللہ آپ کو ہمارا وہ جوہر دکھلائے گا جس سے آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی، لہٰذا آپ ہمیں لے کر بڑھیں، اللہ برکت دے گا۔ انہوں نے گفتگو کے دوران یہ بھی کہا، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، اگر آپ پیش قدمی کرتے ہوئے برق غماد تک پہنچ جائیں تو بھی ہم آپ کے ساتھ ہیں، یعنی بہت دور کی جگہ ہم تب بھی آپ کے ساتھ ہیں۔ اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ آپ نے فرمایا چلو اور خوش ہو جاؤ، کیونکہ مجھ سے اللہ نے 2 گروہوں میں سے ایک کا وعدہ فرمایا، واللہ اس وقت میں گویا قوم کی قتل گاہیں دیکھ رہا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشین گوئی فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دکھائی ہے کہ کہاں یہ قتل ہوں گے یہ کافر۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیاری شروع کر دی۔ اب تھوڑا سا آپ کو یہ بتا دوں کہ اس میں ایک صحابی ہیں، آپ نے نام سنا ہوگا، حضرت حذیفہ بن یمان۔ یہ صحابی رسول جو تھے یہ کہیں ایسی جگہ پہنچ گئے کہ جہاں پہ ان کے والد جو تھے یمان، وہ بھی اور یہ صحابی بھی، ان لوگوں کو کافروں نے پکڑ لیا۔ یہ کہیں پانی کی تلاش میں نکلے تھے یا کہیں، تو کافروں نے پکڑ لی اور وہ ان کو مارنے والے تھے کہ انہوں نے کہا، پھر کافروں نے کہا کہ ہم ان کو کیوں ماریں، نہ یہ مکی ہیں اور نہ یہ مدنی ہیں، تو اس لیے ہم ان کو چھوڑ دیتے ہیں، لیکن ہم سے دونوں آپ وعدہ کرو کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر ہم سے لڑائی نہیں کرو گے۔ چنانچہ ان دونوں نے وعدہ کیا، اور اس کے بعد جب یہ آئے تو سارا واقعہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا۔ آپ نے فرمایا تم دونوں مدینہ چلے جاؤ، ہم ان کافروں کے ساتھ کیے ہوئے عہد کو پورا کریں گے اور ان کے خلاف اللہ سے مدد مانگیں گے۔ یہ نہیں کہ ایک ایک آدمی کی ضرورت ہے اس وقت کہ کوئی بات نہیں، اب وعدہ کیا ہوا ہے، کافروں سے ہی کیا ہوا ہے نا، کیا فرق پڑتا ہے، تو چلو آ جاؤ ہمارے ساتھ، چھوڑو وعدے کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، تم دونوں واپس جاؤ مدینہ۔ تو یہ لوگ لڑ نہیں سکے تھے، یہ حضرت حذیفہ بن یمان اور ان کے والد دونوں یمان، ہاں جی۔ تو فرماتے ہیں حضرت حذیفہ کے بدر میں جہاد کرنے سے جس چیز نے مجھے روکا وہ یہ تھی کہ مدینہ جانے کے لیے مکہ سے میں بھی نکلا اور میرے والد بھی، والد کا نام حسیل تھا، اور وہ بھی نکلے، ہمیں کافروں نے پکڑ لیا، کہنے لگے تمہارا ارادہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے کا ہے؟ ہم نے کہا ہاں ہمارا ارادہ وہاں پہ جانے کا۔ تو تب انہوں نے کہا ہم اللہ کے نام پر عہد لیتے ہیں تم سے، اور پھر انہوں نے عہد لے لیا تھا۔ اور اسی طرح اسی میں ایک اور واقعہ ہوا تھا کہ مدینہ میں ایک مشرک تھا، میں نے آپ کو بتایا تھا ابھی بھی مشرکین تھے جو مدینہ میں تھے، تو ایک مشرک تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ میں بھی لڑنا چاہتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کیا تم شہادت دیتے ہو کہ ایک اللہ ہے اور میں اس کا رسول ہوں؟ اس نے کہا کہ نہیں میں نہیں یہ شہادت دیتا۔ تو آپ نے فرمایا کہ پھر ہم کافروں سے مشرکوں سے ہم مدد نہیں لیتے۔ تو پھر وہ چلا گیا، لیکن ساتھ ہی رہا لوگوں کے۔ پھر اس کے بعد سیکنڈ ٹائم آیا اور کہنے لگا کہ، اور بہت زیادہ اسٹرانگ تھا، یعنی ایک پہلوان ٹائپ، اور لوگ دیکھ کے اس کو بڑے خوش ہو گئے کہ یہ بھی ہمارے ساتھ مل کے لڑے گا۔ پھر آگے کہنے لگا میں آپ کے ساتھ مل کے لڑنا چاہتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا کہ کیا تم یہ گواہی دیتے ہو؟ اس نے، یہ اس سے پہلے کی بات ہے، ابھی لڑائی کا نہیں ہوا تھا، کہ قافلے میں سے اتنا سامان ملے گا نا، اور بہت ایزی ہے یہ سارا لینا، تو میں بھی آپ کے ساتھ مل کے جانا چاہتا ہوں قافلے کا تعاقب میں۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کیا تم گواہی دیتے ہو؟ اس نے کہا نہیں میں نہیں گواہی دیتا۔ پھر وہ چلا گیا۔ پھر تیسری دفعہ آیا، پھر آگے کہنے لگا میں آپ کے ساتھ مل کے جانا چاہتا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تم یہ گواہی دیتے ہو؟ تو اب کہنے لگا میں گواہی دیتا ہوں۔ لیکن آپ دیکھیں بڑی زبردست بات اس کے اندر کہ کسی مسلمان نے یہ نہیں کہا یہ کیا بات ہوئی، اب قافلے کے لیے جانا ہے تو اب تم گواہی دے رہے ہو تو تمہارے دل میں تو نہیں ہے نا، پھر تم اوپر اوپر سے کہہ رہے ہو۔ نہیں، ہمارا دین کیا کہتا ہے کہ ظاہر پہ معاملہ کرو، آپ کسی کے دل میں گھس کے نہیں دیکھ سکتے اس نے کلمہ جینوین پڑھا ہے یا نہیں پڑھا، اور یہ صحیح مسلمان ہوا ہے یا نہیں ہوا۔ ہم تو یہ پہلے خود ہی ججمنٹل اتنے ہو جاتے ہیں نا کہ ہم یہاں پہ دنیا میں ہی فیصلے کرنا چاہتے ہیں
کہ بھئی یہ اگر تم صحیح سے ہوگے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں صحیح سے ہوگے، اگر تم کتنی باتیں کر کے ہم دوسرے کو ویسے ہی بھگا دیتے ہیں۔ اگر کوئی کلمہ پڑھنا چاہتا ہے رائٹ اوے اس کو کلمہ پڑھنے دیں، کوئی اس میں کنڈیشنز نہیں ہونی چاہیے۔ اگر تم دل سے نہیں پڑھو گے تو ایسے ہوگا، تو فلاں نہیں ہوگا، تو پھر ہمارے اتنے لمبے لیکچر ہوتے ہیں کہ وہ دوسرا بھاگ ہی جاتا ہے پھر۔ تو اس نے کلمہ پڑھ لیا اور ساتھ شامل ہو گیا۔ تو یہ ایک اہم بات اس کے اندر یہ بھی تھی۔ اب دیکھیں تیاریاں شروع ہو گئی ہیں، اور اب تیاریوں میں ایک طرف مسلمان ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کی جانب پیش قدمی کی اور وہاں اسی رات پہنچے، یعنی اب بدر کی طرف اسی رات پہنچ گئے، یعنی اب یہ سمجھ لیں کہ 16 ہے رمضان کی۔ جس رات مشرکین پہنچے اسی رات مشرکین بھی وہاں پہنچے۔ وہاں پہنچ کر آپ نے میدان بدر کے اندر ادوہ دنیا کے قریب پڑاؤ ڈالا۔ اچھا یہ بھی آپ کو تھوڑی سی بات بتا دوں کہ لیکن حضرت حباب بن منذر نے مشورہ دیا کہ آپ آگے بڑھ چلیں۔ اچھا کیا ہوا تھا کہ یعنی بدر کے تقریباً باہر کی طرف پڑاؤ ڈالا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو ایک بڑے ماہر تھے جو جاسوس بھی تھے، بہت مہم جو بھی تھے، حضرت حباب بن منذر، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا یہ آپ اپنی طرف سے آپ نے یہاں پہ پڑاؤ ڈالا ہے یا اللہ کا حکم ہے کہ آپ اس جگہ پہ پڑاؤ ڈالیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، یہ میں نے اپنے طور پہ سوچا۔ پھر انہوں نے فرمایا کہ اگر آپ نے اپنے طور پہ کیا ہے تو پھر میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ ذرا یعنی بدر کے اندر تک جا کے، یہ جو میدان ہے آپ سمجھ رہے ہیں نا کہ تھوڑا سا ذہن میں آ رہا ہے کہ جو میدان ہے اس میں اندر تک جا کے یہاں پہ پڑاؤ ڈالیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا مشورہ قبول کیا، کیونکہ انہوں نے کہا کہ آگے جائیں گے ہم تو پانی پہ ہمارا قبضہ ہو جائے گا، پھر ہم پانی کو اپنی طرف کر لیں گے اور ان کے پاس پھر پانی نہیں ہوگا۔ اس سے یہ ہوگا کہ وہ ٹوٹلی ڈیپینڈنٹ ہوں گے اسی پانی پہ جو اپنے ساتھ لے کر آئے ہیں، تو کنویں سارے ہمارے پاس ہو جائیں گے، یعنی ادھر آگے جائیں گے نا تو پھر پیچھے سارے کنویں ہوں گے جو ہمارے پاس ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ان کا مشورہ تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا مشورہ قبول فرمایا، اور جو چشمہ دشمن سے کے سب سے زیادہ قریب ہے اس پر پڑاؤ ڈالیں۔ انہوں نے کہا کہ آگے بڑھ کے ہم مڈ تک جائیں تاکہ مسلمان حوض بنا کر اپنے لیے پانی جمع کر لیں اور بقیہ چشموں کو پاٹ دیں، یعنی اب ان کو ختم کر دیا، ایک بڑا جو چھوٹے چھوٹے کنویں وغیرہ تھے ان سے پانی نکال لیا، چشموں سے بڑے اس میں ڈال دیا اور ان کو پتھر ڈال کے ان کو بند کر دیا تاکہ وہ وہاں سے پانی نہ لے سکے اور یہ ہماری طرف بھی ہو۔ اس طرح دشمن پانی سے محروم رہ جائے گا، چنانچہ آپ نے یہی کیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مشورے کو قبول کیا۔ اب آپ دیکھیں کہ ہیں اللہ کے نبی ہیں لیکن مشورہ ان کا بھی مانا۔ پھر مسلمانوں نے نمبر 2 کیا کام کیا؟ اب آپ یہ دیکھ لینا کہ بدر میں آنے کے بعد اب آپ نمبر وائز یہاں پہ نمبرنگ کرتے جائیں۔ نمبر 1 کام کیا ہوا؟ یہاں پہ بدر میں پہنچ گئے۔ نمبر 1 کام کیا ہوا کہ کنواں کو اپنے لیے ریزرو کر لیا، باقی کنویں یعنی چشمے سب بند کر دیے۔ نمبر 2 کیا ہوا کہ مسلمانوں نے پھر حضرت سعد بن معاذ نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرمایا کہ ہم آپ کے لیے ایک چھپر کیوں نہ بنا دیں، یعنی کہ ایک ایسی سی جگہ ہو جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھیں۔ پھر مسلمانوں نے نمبر 2 یہ کام کیا کہ ایک چھپر بنائی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت گاہ تھی، یعنی یہاں سے آپ لیڈ کریں گے، اور اس پر حضرت سعد بن معاذ کی کمان میں انصاری جوانوں کی ایک جماعت پہرے اور حفاظت کے لیے مقرر کر دی، یعنی اب یہاں پہ سیکیورٹی کا بھی بندوبست کیا گیا۔ کچھ انصاری ینگ لوگ تھے، انہوں نے یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے پہرا دینا شروع کر دیا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کی ترتیب فرمائی۔ نمبر 3 کام کیا ہوا؟ لشکر کی ترتیب اور میدان جنگ کا چکر لگایا۔ وہاں آپ نے ہاتھ کا اشارہ کر کر کے فرمایا کہ یہ کل فلاں کی قتل گاہ اور یہ کل فلاں کی قتل گاہ انشاءاللہ۔ اب دیکھیں ایک ایک کی قتل گاہ بتائی کہ یہاں پہ یہ مرے گا، یہاں پہ یہ مرے گا، یہاں پہ یہ ہوگا۔ اچھا ایک بات یہ کہ یعنی اچھا وہ آگے پھر ہم اس کی کرتے ہیں کہ کیسے ترتیب فرمائی۔ پھر ایک درخت کی جڑ کے پاس نماز پڑھتے ہوئے رات گزاری۔ مسلمانوں نے بھی بھرپور اعتماد کے ساتھ پرسکون رات گزاری اور اللہ نے بارش نازل فرمائی، جیسے کہ اس کا ارشاد ہے سورۃ الانفال میں۔ اب سورۃ الانفال اگر آپ پڑھ لیں گے تو آپ کس نے پڑھی ہے؟ پچھلی دفعہ میں نے ہوم ورک دیا تھا، الحمدللہ ماشاءاللہ سب لوگ پڑھے سورۃ الانفال۔ آپ کا جنہوں نے نہیں پڑھی آپ کا ہوم ورک ہے، لکھ لیں اپنے پاس، لکھیں کہ آپ نے سورۃ الانفال پڑھنی ہے۔
इज़ युग़शीकुम النُّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنكُم رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ، کہ جب اللہ تعالیٰ نے تمہارے پر نعاس، ایک اونگ جو ہے وہ طاری کر دی تھی، نیند طاری کر دی تھی اپنی طرف سے امن اور بے خوفی کے طور پہ، اور تم پر آسمان سے پانی برسا رہا تھا تاکہ تمہیں اس کے ذریعے پاک کر دے اور تم سے شیطان کی گندگی دور کر دے اور تمہارے دل مضبوط کر دے، تمہارے قدم جما دے۔ تو اب یہ 16 کو پہنچے ہیں، سمجھ آ گئی؟ 16 کو پہنچے ہیں اور یہ نائٹ ہے 16 کی۔ اب یہ جب 16 کو پہنچے کیا کیا کام کیا؟ پانی کے اوپر اپنا قبضہ کیا۔ نمبر 2 کیا کام کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چھپر بنایا۔ نمبر 3 اب جو یہ رات ہو گئی ہے، اس رات میں 2 کام ہوئے، 2 کام اب آپ نے یہاں پہ نوٹ کرنے ہیں۔ ایک کام نمبر 1 کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بارش نازل ہوئی، اور اس بارش کا فائدہ کیا ہوا تھا؟ بہت بڑا فائدہ ہوا، اور وہ فائدہ یہ تھا کہ ایک تو مسلمان جس جگہ تھے وہاں پہ ریتلی زمین تھی، اور جب ریتلی زمین پہ بارش پڑے تو قدم جمنے لگتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے قدم جما دیے، فزیکلی بھی جما دیے۔ اور دوسری بات کیا تھی کہ کافروں کی طرف وہ نیچلی جگہ تھی اور مٹی تھی، وہاں پہ کیچڑ ہو گیا، ان کے لیے قدم رکھنا بھی مشکل ہو گیا اس جگہ پہ۔ اور دوسرے ایک بارش ہوتی ہے، انسان فریش ہو جاتا ہے، تازہ دم ہو جاتا ہے۔ اور دوسری کیا چیز ہوئی؟ اللہ تعالیٰ نے نعاس، جس کا یہاں پہ سورۃ الانفال میں ذکر ہے، ایک نیند طاری کر دی۔ ورنہ آپ خود دیکھیں کہ اگلے دن جنگ ہو اور جب پتہ ہو کہ دوسری طرف اتنے ہزار کا لشکر ہے اور ہم صرف 300 ہیں، تو کیا انسان کو نیند آ سکتی؟ لیکن جب آپ ایک ڈیپ سلیپ میں چلے جائیں اور پھر سو کے اٹھیں تو کتنے فریش فیل کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ایک نیند طاری کی گئی، ایک نیند بھیجی گئی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ نیند کس کے قبضہ قدرت میں ہے؟ اللہ کے۔ وہ چاہے تو نیند بھیجے اور چاہے تو آپ کو سلیپ لیس نائٹ دے دے۔ جب ہم فجر پہ نہیں اٹھتے تو ہم کہتے ہیں نیند بہت آ رہی ہے، اسی کے سامنے نہیں کھڑے ہونا چاہتے جس نے آپ کو نیند دی۔ نیند اس کی نعمت ہے ایک۔ ان سے پوچھیں جن کو نیند نہیں آتی اور وہ کتنی گولیاں کھاتے ہیں اور پھر بھی سو نہیں پاتے، کیونکہ نیند بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ وَنَوْمَكُمْ سُبَاتًا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سلا دیا، اور اس نیند میں وہ بالکل اتنی ڈیپ سلیپ میں چلے گئے، بالکل ریلیکس ہو گئے۔ حضرت علی سے مروی ہے کہ جب ہم بدر میں رات کے وقت آئے تو ہم میں سے کوئی ایک بھی شخص ایسا نہ تھا جو سو نہ گیا، سوائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے پاس نماز پڑھ رہے تھے اور دعا کر رہے تھے اور دعا کیے جا رہے تھے۔ تو سارے جو لوگ تھے نا، بلکہ اتنی ڈیپ سلیپ میں تھے کہ کوئی خراٹے لے رہا ہے اور کوئی اونٹوں کے پاس ریتلی اور پتھریلی زمین پہ پڑا ہوا ہے اور کوئی ہموار سانس لے رہا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے میں اور دعائیں کیے جا رہے ہیں، حالانکہ اللہ کے اوپر توکل ہے، اللہ کا وعدہ ہے، پھر بھی ایک خوف ہے اور اس کی وجہ سے دعا کر رہے ہیں۔ اور جب ہم اللہ کا کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں نا، تو ہم سوچتے ہیں کہ اللہ کا کام یہ نا وہ خود ہی کرائے، ہمیں دعا کرنے کی کیا ضرورت ہے، ہمیں مدد مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اس کا کام اس کو خود کرانا چاہیے، اس کو مدد کرنی ہی چاہیے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی کھڑے ہیں۔ اور آج کے وقت میں کون سا ایسا کمانڈر ہوگا کہ جو اس طرح سے اپنے اپنے اوپر بھروسہ نہیں کہ ہماری کوئی طاقت ہے اور ہم تو ہیں ہی کلمہ پڑھنے والے، اس لیے اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہی ہوگی نا، اور کس کے ساتھ ہونی چاہیے؟ کافروں کے ساتھ تو ہونی ہی نہیں چاہیے، ہے نا؟ ایک دفعہ تو مانگ گیا تھا بس اللہ تعالیٰ دیکھیں، اور وہ ساری رات کھڑے میں کہ حضرت علی کیا فرما رہے ہیں کہ سوائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم درخت کے پاس نماز پڑھیں اور دعائیں کیے جا رہے ہیں۔ اور آپ یہ بھی دیکھیں، اس کے اندر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نیند طاری ہو گئی، جس میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر دکھایا گیا کچھ، پھر آپ وہ بھی ہم دیکھیں گے کہ کیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا اور آپ کو فتح کی خوشخبری بھی دی گئی۔ اچھا، اور سورہ انفال میں اس کا بھی ذکر ہے، جو خواب دکھایا گیا، ہاں سورہ انفال میں ہی ہے یہ، میرے خیال اس میں نہیں، اس میں یہاں پہ یہ آیت نہیں ہے۔ آپ جب انشاءاللہ تعالیٰ سورہ انفال پڑھیں گے تو جو ہم نے پڑھی بھی، اگر آپ کو یاد بھی ہو تھوڑا سا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ تھوڑے دکھائے گئے،
ہے نا, ہاں تھوڑے دکھائے گئے, اس سے حوصلے بلند ہو گئے. اور یہ نہیں ہے, دیکھیں ہم نے ایک یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ یرحمک اللہ کہ جو انبیاء ہوتے ہیں ان کے خواب ہمیشہ سچے ہوتے ہیں. اب آپ کیا کہتے ہیں کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب سچا نہیں تھا؟ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو وہ تھوڑے دکھائے گئے اطمینان قلب کے لیے, اطمینان قلب کے لیے. لیکن دیکھیں اگر میں مثلاً مثال کے طور پہ آپ لوگ اتنے بیٹھے ہوئے یہاں پہ, لیکن میں کسی کو وہاں سے دکھاؤں صرف یہ لوگ, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو ہے نا تھوڑے ہیں تو سارے ہی, لیکن وہ جو وہاں پہ کھڑا ہوا ہے اس کو میں صرف یہ لوگ دکھاؤں تو اس کو تو کیا لگے گا کہ تھوڑے ہی ہیں نا, کیونکہ اس کو باقی نہیں دکھائے, تو پورا لشکر نہیں دکھایا, ا پارٹ آف اٹ دکھایا گیا. یاد رکھیں انبیاء کا خواب کبھی جھوٹا نہیں ہوتا, تو تھوڑے دکھائے گئے یعنی ان کا ایک حصہ دکھایا گیا, سارا لشکر نہیں اللہ تعالیٰ نے دکھایا, تاکہ دل کو اطمینان ہو جائے. اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اٹھے یعنی اس سے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بھی یہ بتایا, اور ان کو بھی یعنی اس چیز کے لیے تثبیت قلب ہو گئی نا, ان کا بھی دل مطمئن ہو گیا. تو پھر کیا ہوا, یعنی یہ آپ کو بات سمجھ آ گئی کہ اللہ تعالیٰ نے نیند طاری کر دی, آسمان سے بارش برسا دیا, اس کے ذریعے پاک کر دے تمہیں, یعنی جسمانی طور پہ بھی پاک کر دیے کہ ایک نہا لیے, اور اتنی بھی نہیں بارش تھی کہ اتنی بارش ہو جائے کہ ساری زمین ہی وہ ہو جائے, اتنی تھی جیسے ہم چھڑکاؤ سا کرتے ہیں نا, اتنی بارش تھی بس ہلکی پھلکی کہ جو بالکل اپروپریٹ تھی ان کے لیے. اور تمہیں بھی پاک کر دے, تم سے شیطان کی گندگی بھی دور کر دے, ایک شیطانی خیالات بھی آتے ہیں, اور تمہارے دل بھی مضبوط کر دے, تمہارے قدم بھی جما دے. پھر صبح ہی صبح, اب دیکھیں اس کو ہائی لائٹ کریں, جمعے کی صبح ہو گئی ہے, 17 رمضان ہے, سن 2 ہجری. اب کیا ہے, دونوں فوجوں کا آمنا سامنا ہوا, تو سب سے پہلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا, دعا فرمائی. یعنی آپ دیکھیں تھرو آؤٹ اللہ سے مدد مانگنا, تھرو آؤٹ. اب ہماری بھی زندگی میں کوئی بھی مارکا ہو, اس کے اندر دعا کو نہیں چھوڑنا, دعا ہتھیار ہے. دعا فرمائی, اے اللہ یہ قریش ہیں جو اپنے غرور اور تکبر کے ساتھ تیری مخالفت کرتے ہوئے اور تیرے رسول کو جھٹلاتے ہوئے آئے ہیں, اے اللہ تیری مدد. بعض روایات میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ بولا, یا اللہ تیری مدد, یا اللہ کہ تو نے جس مدد کا وعدہ کیا ہے اے اللہ وہ اس کو پورا کر دے. آج ان کی انہیں اینٹ کر رکھ دے, یعنی ان کو اللہ ختم کر دے آج. پھر آپ نے صفیں برابر کی, یعنی سب کی صفیں بھی کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے صفوں میں مسلمانوں کو آرگنائز کیا تھا, وہ بھی عرب کا ویسے طریقہ نہیں تھا کہ صفوں میں جیسے نماز کی صفیں ہوتی ہیں, یہ عربوں کا طریقہ نہیں تھا کس طرح آرگنائز کیا جائے لشکروں کو. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح صفوں کو ترتیب دیا, اس طرح لوگوں کو کھڑا کیا کہ جیسے بالکل نماز میں کھڑے کرتے ہیں. بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم, اور یہ دیکھیں کتنی ایک ڈفرینٹ, ایک بڑی اسٹرینج بات ہے کہ آج بھی اسی طرح صفوں کو کیا جاتا ہے نا. دیکھیں آپ نے آرمیز کو اس طرح مارچ جب کرتی ہیں تو ایسے کرتی ہیں, روز میں ہوتی ہیں. تو یہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ کیا جو وہ لوگ نہیں جانتے تھے عرب. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اندر گھوم بھی رہے تھے, صفوں کے اندر. اور اس میں ایک بڑا زبردست واقعہ یہ آتا ہے کہ اس میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفوں میں سب کو درست کر رہے تھے, تو ایک صحابی جیسے تھوڑا سا آپ آگے ہو کے کھڑے ہوتے ہیں صف میں, اس طرح وہ آگے ہو کے, ان کا نام تھا اسود. اسود تھا یا سواد تھا, نہیں سواد تھا ان کا نام. اور وہ صحابی جو تھے وہ تھوڑا سا اپنی صف سے باہر نکل کے کھڑے ہوئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی, تو آپ نے جیسے چھڑی سے ایسے کرتے ہیں نا پیچھے, ایسے ایسے کر کے ان کے پیٹ پہ ایسے کیا کہ پیچھے ہو, اپنی صف درست کرو. تو انہوں نے اسی وقت کہا کہ یا رسول اللہ آپ نے مجھے یہ چھڑی سے تکلیف دی ہے, آپ نے مجھے تکلیف دی ہے, اور آپ اب انصاف کریں, میں بدلہ چاہتا ہوں. آپ انصاف کریں, میں بدلہ چاہتا ہوں, کیونکہ آپ کی چھڑی سے مجھے تکلیف ہوئی ہے. اب آپ دیکھیں دنیا کا کون سا ایسا وہ جرنیل ہوگا یا استاد ہوگا, یا ایون ہم ماں باپ بھی, ہمارا بچہ کہے کہ امی میرے ساتھ, اور کیا سچویشن آپ سوچیں گے کیا ہے اس وقت, یعنی جنگ ہونے والی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 منٹ کا بھی توقف نہیں کیا, آپ نے اسی وقت چھڑی نیچے پھینکی اور اپنا کرتا اٹھا لیا, اور آپ نے فرمایا تم بدلہ لے لو, قصاص, تم بدلہ لے لو, قصاص لے لو. اور اس وقت انہوں نے, جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا اٹھایا تو انہوں نے جھک کے چوم لیا آپ کے پیٹ کو,
اور پھر فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ جو حالات اس وقت ہیں میں چاہتا ہوں کہ اگر میں مر جاؤں تو میرا آخری عمل یہ ہو کہ آپ کے جسم کے ساتھ میرا جسم لگا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو دعا دی تھی، یعنی وہ لپٹ گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، چوما اور پھر لپٹ گئے کہ میرا جسم آپ کے جسم کے ساتھ مس ہو، یہ میری خواہش ہے کہ آخری میرا یہ کام ہے. تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے اپنے آپ کو سب کے برابر کرتے تھے. ایسے نہیں کہ تمہاری کیسے جرت ہوئی کہ تم میرے سے یہ بات کرو اور یہ بات کہو اور یہ ٹائم ہے. ہمارا بچہ بھی کوئی بات کرے نا، بچہ ہمارا، تو ہم اس کو بھی ایک دفعہ جھٹک دیں گے کہ یہ کیسی بات ہے. تو اس ٹینس ماحول میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کو قصاص کے لیے پیش کر دی. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفیں برابر کی اور فرمایا جب تک میرا حکم نہ آ جائے لڑائی شروع نہ کریں. نیز فرمایا کہ جب وہ تمہارے قریب آ جائیں تو ان پر تیر چلانا، یعنی دور سے ہی نہیں چلانے. جب وہ بھاگے آ رہے ہیں تو دور سے تیر نہیں آپ نے چلانے، جب وہ آپ کے بالکل قریب آ جائیں تب آپ نے تیر چلانے ہیں. اور اپنے تیروں کو بچائے رکھنے کی کوشش کرنا، یعنی تھوڑے سیو بھی کر لینا، تیر سارے نہیں چلا دینے. اور جب تک وہ تم پر چھا نہ جائیں تلوار نہ کھینچنا، یعنی تلواریں بھی تب نکالنا جس وقت وہ تمہارے اوپر بالکل آ جائیں. اس کے بعد آپ چھپر میں واپس آ گئے. آپ کے ساتھ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھی. آپ نے اللہ عز و جل سے بڑے سوز کے ساتھ دعا کی، یہاں تک فرمایا اللہم ان تہلک ہذہ العصابۃ اليوم لا تعبد ابدا، اللہم ان شئت لم تعبد بعد اليوم ابدا. اے اللہ اگر آج یہ جماعت ہلاک ہو گئی تو کبھی تیری عبادت نہ کی جائے گی. اللہ اگر تو چاہے تو آج کے بعد کبھی تیری عبادت نہ کی جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوب تضرع اور خلوص کے ساتھ دعا کی، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر آپ کے کندھوں سے گر گئی. ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے کبھی کسی کو اس طرح سے دعا مانگتے ہوئے نہیں دیکھا کہ اتنی گریہ وزاری کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگ رہے تھے کہ میں نے کبھی کسی کو اس طرح گڑ گڑاتے ہوئے نہیں دیکھا. اور یہ بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قریش کو دیکھا تھا تو دعا کے لیے اس طرح ہاتھ بلند کر دیے تھے. یہ بہت کم ہوتا تھا، جب شدید یعنی اضطراب ہوتا تھا نا، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا کہ ایسے ہاتھ پورے اوپر بلند کر دیں آسمان کی طرف اور ایسے مانگتے تھے. ایسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دی تھے تو پھر چادر مبارک گر گئی تھی. تب ابو بکر صدیق نے چادر درست کی اور عرض پرداس ہوئے کہ اے اللہ کے رسول بس کریں، بس کریں. آپ نے اپنے رب سے جی بھر کے دعا کر لیا، بس کریں. آپ نے پوری رات بھی دعا کرتے رہے، اس وقت بھی لشکر کو سامنے دیکھا تو دعا کریں، اس طرح ہاتھ اٹھا کے ایسے دعا کریں. اور آپ کو پتہ ہے کہ کب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح دعا بارش وہ بھی، اور عرفات میں جب تھے، عرفات کے میدان میں، تو تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح دعا کی تھی کہ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے بغلوں کی سفیدی دیکھ رہے تھے، ہم اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھا کے دعا کر رہے تھے اپنی امت کے لیے. اللہ اکبر. تو یہ تھا جو مسلمانوں کی طرف یہ سب ہو رہا تھا. دوسری طرف مشرکین کے کیمپ کی طرف کیا ہو رہا تھا؟ مشرکین کی صورتحال یہ تھی کہ ابو جہل نے اللہ سے فیصلے کی دعا کی. اس نے بھی دعا کی، اس نے کیا کہا؟ اے اللہ ہم سے جو فریق قرابت کو زیادہ کاٹنے والا ہے، وہ تو یہ سوچتے تھے نا کہ یہ لوگوں کو کہتے ہیں اسلام لے کر آؤ، تو گھر گھر میں دشمنیاں انہوں نے ڈال دی ہیں، باپ بیٹا آپس میں ایک دست و گریباں ہو رہے ہیں. یعنی ایک گھر میں ایک مسلمان ہو جاتا تو ظاہر ہے بالکل ایلین ہو جاتا تھا. تو جس نے ہم دونوں میں سے جس نے زیادہ یعنی قرابت کو زیادہ کاٹنے والا ہے اور غلط حرکتیں زیادہ کرنے والا ہے، سبحان اللہ، بالکل کہ بعض دفعہ انسان اپنے لیے ہی بد دعا کر رہا ہوتا ہے، اسے آج توڑ دے. اے اللہ ہم میں سے جو فریق تیرے نزدیک زیادہ محبوب اور زیادہ پسندیدہ ہے، آج اس کی مدد فرما. تو اس نے بھی مسلمانوں کے حق میں، دیکھو اللہ تعالیٰ بھی کیسے کبھی دعا کروا دیتا ہے کسی سے کہ دشمن سے بھی آپ کے حق میں دعا ہو رہی. اب تھوڑا سا آگے پڑھنے سے پہلے میں تھوڑا سا آپ کو ایک اور بات بتانا چاہتی ہوں مبارزت اور قتال میں آنے سے پہلے، کہ اور کیا ہو رہا تھا وہاں پہ کافروں کے کیمپ میں. ایک تو پہلی چیز یہ کہ ان کا ایک جاسوس تھا عمیر بن وہب الجہمی، بہت ماہر جاسوس تھا.
تو انہوں نے اپنے اس جاسوس کو بھیجا کہ جاؤ ذرا دیکھ کے آؤ. اب ان کو بھی تو دیکھنا تھا نا کہ مسلمانوں کی تعداد کتنی ہے. تو انہوں نے بھیجا کہ جاؤ تم دیکھ کے آؤ. جب وہ گیا اور اس نے سارا چکر لگایا اور واپس آیا تو کہنے لگا کہ تقریباً 300 کے قریب ہیں. دیکھیں سبحان اللہ کتنے بریلینٹ تھے یہ لوگ. 300 کے قریب ہیں. لیکن مجھے ایسے لگتا ہے کہ آج کوئی بڑی آفت آنے والی ہے، کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ انصار کے جو جوان ہیں نا، ایسے لگتا ہے موت سے ملاقات کے لیے بے چین ہے. اور میں نے جو ان کا جوش اور ان کا جو ان کے اندر ولولہ دیکھا ہے، تو میں یہ کہتا ہوں کہ وہ تم میں سے کسی ایک کو قتل کر کے ہی مریں گے. وہ اگر تم ان کو قتل کرنا چاہو گے نا، تو جب تک وہ تمہارا ایک قتل نہیں کر دیں گے اس وقت تک وہ نہیں مریں گے. ان کے اندر اتنا جوش ہے. تو اس لیے اگر ان میں سے وہ اگر 300 بھی ہیں، انہوں نے تمہارے 300 مار دیے، تمہارا تو 1/3 تو ختم ہو گیا. تو کیا فائدہ اس جنگ کا؟ تو ابو جہل نے کہا بس ہم نے تمہیں دیکھنے کے لیے بھیجا تھا، کوئی مشورہ نہیں مانگا تم سے. اب آپ دیکھ لینا کہ دوسری طرف کیا حالات ہیں. اس طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے مشورے کے ساتھ چل رہے ہیں، اور اس طرف اس نے کہا میں تمہیں تمہارا مشورہ نہیں چاہیے. پھر اور کیا ہوا، جیسے کچھ لوگ ایسے تھے، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، جو پیس کیپنگ ڈوز، میں نے تو اس کو یہ ہیڈنگ دی ہے. ڈوز ہوتے ہیں نا، ان کا کام کیا ہوتا ہے؟ آل دا ٹائم کہ پیس ہو، امن و امان رہے. تو اسی طرح کافروں میں بھی ایسے لوگ تھے کہ جو نہیں چاہتے تھے کہ جنگ ہو. اور اس میں سے میں نے آپ کو ایک بتایا تھا عتبہ بن ربیعہ کا نام. اسی طرح ایک اور آدمی تھا حکیم بن حزام. حکیم بن حزام بھی نہیں چاہتا تھا کہ کوئی جنگ ہو. تو وہ عتبہ کے پاس آیا، عتبہ بن ربیعہ کے پاس. عتبہ کون تھا؟ بھی آپ کو بتایا تھا میں نے. عتبہ اور شیبہ. جی عتبہ اور شیبہ، بالکل. عتبہ اور شیبہ کون تھے؟ ابو لہب. ہاں شاباش. عتبہ جو تھا اس کے پاس آیا حکیم بن حزام، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ عتبہ تھرو آؤٹ کہتا رہا ہے کہ مت کرو جنگ، مت کرو. اور اس کو آگے کہنے لگا کہ دیکھو یہ جو، اچھا پیچھے آپ تھوڑا سا یہ بک میں پیچھے دیکھیں گے، یہاں پہ جو پیج نمبر 184 پہ ہے، یہ واقعہ رجب کی آخری تاریخ کو پیش آئے، مشرکین نے خوب شور مچایا. یہ جو رجب سن 2 ہجری میں یہ ایک نخلا کے مقام کے اوپر ایک یعنی مسلمانوں کی ایک طرح جھڑپ کہہ لیں ان کے ساتھ ہو گئی تھی. حرمت والا مہینہ تھا. اور یہاں پہ آیا نا کہ مگر ان لوگوں نے قافلے پر حملہ کر کے ایک آدمی کو قتل کر دیا. مسلمانوں سے ایک قتل ہو گیا تھا، رائٹ، مسلمانوں سے ایک قتل ہو گیا تھا اور 2 کو قید کر لیا تھا. اب اس کے بعد کیا ہوا کہ انہوں نے بڑا پروپیگنڈا کیا، جیسے بتایا تھا آپ کو کہ دیکھو جی یہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، حرم میں حرمت والی جگہ میں انہوں نے قتل کیا، اور ایسے ویسے بہت کچھ کہا، جس کے اوپر سورہ انفال کی یہ آیت، یہ سورہ بقرہ کی یہ آیت بھی اتری تھی جو جس کا ذکر یہاں پہ ہے. تو اب ان لوگوں نے اتنا پروپیگنڈا کیا، اور اس جو مقتول تھا اس کے گھر والے بھی جو ہے اتنے زیادہ مشتعل تھے، وہ کہتے تھے کہ ہم نے بدلہ ضرور لینا ہے، اور وہ بہت بھڑک رہے تھے. تو حکیم بن حزام عتبہ کے پاس آیا. اس نے کہا کہ ایسا کرو کہ ان کو ٹھنڈا کرو، ان کو کہو کہ میں تمہیں خون بہا بھی دے دیتا ہوں، سب دیتا ہوں، تو تم لوگ ٹھنڈے ہو جاؤ، اور یعنی جنگ کو اس طرح نہ ابھارو. کیونکہ وہ اپنے آدمی کا ایک طرح سے، جس کو کہتے ہیں نا کہ اس کی بیس کے اوپر بڑے وہ کر رہے تھے کہ ہم نے لڑنا ہے. تو اس وجہ سے خون خرابے سے بچا جا سکتا ہے. تو عتبہ نے کہا کہ ٹھیک ہے میں خون بہا دینے کو تیار ہوں. وہ گیا ان کے پاس، ان لوگوں کے پاس، اور اس آدمی کا نام عمر الحضرمی تھا، دواد کے ساتھ حضرمی. تو اس کے رشتہ داروں کو اس نے عتبہ نے جمع کیا اور ان کو کہا کہ اب میں آپ کو خون بہا دیتا ہوں، اور آپ جنگ پہ اس طرح نہ مطلب ضد بضد ہو، تو آپ کو میں خون بہا دے دوں گا، بس ٹھیک ہے. اور اگر آپ کو کوئی کہے کہ آپ بزدل ہیں اور آپ نے خون بہا لے لیا، تو میرا نام لے لینا، کہنا عتبہ ڈرپوک ہے، یہ بزدل ہے، اور جو ہے نا اس نے ہمیں کہا تھا، تو میں اپنے اوپر یہ الزام لینے کو تیار ہوں، لیکن جنگ نہ کرو. حالانکہ تمہیں پتہ ہے کہ عتبہ ڈرپوک نہیں ہے، یہ بھی کہہ دیا. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، وہ اس کے اوپر راضی ہو گئے. حکیم بن حزام دوڑا ہوا ابو جہل کے پاس گیا. اس نے کہا بھئی عتبہ نے ان کو بھی راضی کر لیا، واپس چلو ٹھیک ہے، اس کا بھی ہو گیا خون بہا.
اب ابو جہل کو تو یہ تھا کہ میں نے تو لڑنا ہی لڑنا ہے. اس نے آگے سے کہا کہ کیوں عتبہ کو تم سے زیادہ بہتر کوئی غلام نہیں ملا کہ میرے پاس بھیجتا پیغام دے کے؟ اس نے کہا نہیں، عتبہ کا ہی نہیں، صرف یہ میرا بھی یہی اس میں رضامندی ہے کہ ہمیں لڑنا نہیں چاہیے. تو اس نے خیر اس چیز کو آئی گئی کر دیا ابو جہل نے، اور الٹا جا کے اس آدمی جو مقتول تھا حضرمی، اس کے سکے بھائی کے پاس گیا اور کہنے لگا تم بڑے خوش ہو جاؤ گے کہ تم اپنے بھائی کے خون کے بدلے میں سونا لے لو، اس سے تمہیں خوشی ہوگی. تو وہ پھر بھڑک اٹھا، اس نے کہا کہ نہیں نہیں، ہم تو لڑیں گے اور ایسا ہوگا. اور اس نے اپنے لوگوں کو، جیسے آپ کو پتہ ہے نا، جیسے جذباتی تقریریں کر کے ایک ابھارا جاتا ہے لوگوں کو، تو پھر وہ کھڑا ہو گیا. اس نے کہا کہ نہیں، ہم تو نہیں لیں گے خون بہا اور یہ اور وہ. اور پھر اس کے بعد عتبہ نے لوگوں کو بھی کہا، جو اپنی ان کی فوج تھی ان کو بھی کہا کہ تم کیا کرو گے ان سے لڑ کے؟ خود سوچو کہ یہ تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھتیجے، تمہارے چچا، یہ لوگ ہیں. اگر تم ان کو شکست دے دیتے ہو، تم اپنوں کو ہی شکست دو گے، اپنوں کا ہی خون بہاؤ گے، ہے نا. فتح کر کے بھی تمہیں کیا ملے گا؟ تو اس سے بہتر ہے کہ ہم ان سے نہ لڑیں اور ان کو عرب کے اوپر چھوڑ دو. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو عرب پہ چھوڑ دو. اگر یہ عرب ان کو ختم کر دیں گے تو تمہارا کام ہو گیا، اور اگر یہ عرب کے اوپر چھا گئے تو پھر بھی تمہاری اس میں عزت ہی ہے، تمہارا قبیلہ ہے، تمہارے اپنے لوگ ہیں. اور بڑی جینوین فیئر بات تھی، یعنی دونوں صورتوں میں تمہارا کام ہو جائے گا. عرب کو لیٹ دیم ڈیل ود دیم. تو یہ ساری اس نے تقریر کی. لیکن ابو جہل نے آگے سے آ کے اس کو کہا عتبہ، لگتا ہے کہ تم مسلمانوں کی صفیں دیکھ کے ڈر گئے ہو. تو وہ پھر طیش میں آ گیا اور کہنے لگا کہ نہیں، اب پتہ چلے گا کہ بزدل کون ہے. جو مجھے بزدل کہتا ہے، کہ وہ بزدل ہے کہ میں بزدل ہوں. یعنی دیکھیں اب قبائلی حمیت، اور وہ جیسے ہمیں کبھی کوئی کہتا ہے نا کہ لوگ باتیں بنائیں گے، لوگ ایسے کریں گے، لوگ تمہیں یہ کہیں گے، تو ہم نے جو کام نہیں بھی کرنا ہوتا ہم کہتے ہیں ہاں نہیں واقعی لوگ باتیں بنائیں گے، اس سے بہتر ہے کہ میں اپنی عزت رکھنے کے لیے یہ کام کروں گی. تو الٹے سیدھے کام بھی ہم کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں. ابھی وہ کہہ رہا تھا کہ میں نے لڑنا ہی نہیں ہے اور تم بھی نہ لڑو، اور کہاں یہ کہ وہ پھر کھڑا ہو گیا اور اس نے اپنے بھائی کو بھی بلایا، شیبہ کو بھی، اپنے بیٹے کو بھی بلایا کہ چلو آپ مبارزت ہم کریں گے، میں دکھاتا ہوں، پتہ چلے گا اب بزدل کون تھا. مبارزت سمجھتے ہیں؟ یعنی پہلے ان آرمیز میں سے، اگر آپ نے موویز وغیرہ میں دیکھا ہو جو پرانی جنگیں دکھاتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے، ایک پوری آرمی ہوتی ہے، اس سے نکل کے 2-3 لوگ پہلے آگے جاتے ہیں، ادھر سے بھی 2-3 لوگ آتے ہیں، پہلے وہ آپس میں لڑتے ہیں، اور اس کے بعد یہ ٹاپ لیڈرشپ تو نہیں ہوتی، ظاہر ہے کمانڈر تو نہیں آ کے لڑیں گے، انہوں نے تو پھر لیڈ کرنا ہوتا ہے، لیکن مطلب درمیانے ان کے لوگ اور ان کے بھی لوگ آ کے لڑائی کرتے ہیں آپس میں. اچھا، اب کیا ہوا تھا کہ جب اس نے مبارزت کی، یہاں سے آپ دیکھتے ہیں، اس کے بعد قریش کے 3 بہترین سوار، عتبہ، شیبہ، فرزندان ربیہ. فرزندان ربیہ کا مطلب کیا؟ ربیہ کے بیٹے، عتبہ بن ربیہ اور شیبہ بن ربیہ، یہ وہی 2 ہیں جن کا وہ باغ تھا. اس نے اپنا تو بیڑا غرق کیا، ان کو بھی بلایا کہ تم بھی آؤ، اور ولید بن عتبہ اپنے بیٹے کو بھی بلایا، ولید اس کا جوان بیٹا ہے، اور مسلمانوں کو دعوت مبارزت دی. جواب میں انصار کے 3 جوان نکلے. انصار کے وہ 3 جوان کون تھے؟ ایک کہا جاتا ہے عوف بن الافرا، معوذ بن افرا اور عبداللہ بن رواحہ. یہ 3 جوان ایک دم کھڑے ہو گئے جب اس نے کہا نا کہ کون میرا مقابلہ کرے گا. عتبہ نے آگے بڑھ کے کہا، تو یہ نوجوان کھڑے ہوئے. تو انہوں نے کہا پھر عتبہ وغیرہ نے کہ ہم اپنے چچیرے بھائیوں کو چاہتے ہیں، یعنی یہ کیا ہم بچوں سے مقابلہ کریں گے، اور تمہارا ہمارے ساتھ تو کوئی دشمنی نہیں ہے، ہم تمہارے ساتھ نہیں لڑنا چاہتے، تم جاؤ. اور پھر عتبہ بولا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے لیے ہمارے برابر کے بھیجو. یہ کیا بچوں کو بھیج دیا، ہمارے لیے ہمارے برابر کے بھیجو. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، چنانچہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبیدہ بن حارث، حمزہ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم آگے بڑھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ آپ تینوں کھڑے ہو. اب یہ دیکھیں کہ بالکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امیجیٹ فیملی، حمزہ چچا، حضرت علی ہاں داماد بھی ہیں، رشتہ داری ویسے بھی، اور عبیدہ بن حارث کون ہے؟ عبیدہ بن حارث بن مطلب. کیا لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ نہیں، عبیدہ بن حارث، ہاں ایک طرح سے کیسے بن مطلب. تو کون ہوئے؟ اسی لیے مجھے بورڈ چاہیے تھا کہ میں آپ کو بتاتی.
मुत्तलिब कौन थे? नहीं, वो तो कौन थे? अब्दुल मुत्तलिब थे। मैं पूछ रही हूँ उबैदा बिन हारिस बिन मुत्तलिब, दादा के नहीं, दादा के भाई नहीं, दादा तो अब्दुल मुत्तलिब है। शाबाश, दादा के चचा, समझ आई? दादा के वालिद कौन थे? अब्दुल मुत्तलिब के वालिद कौन से? आप बोर्ड रखा करें नेक्स्ट टाइम। हाशिम, हाशिम के साथ, हाशिम जब फौत हो गए तो उनके कौन उनको लेकर आए थे? मुत्तलिब। मुत्तलिब जब ऊंट लेकर आ रहे थे मक्का में तो लोगों ने क्या कहा था? ये जो तुम्हारे साथ बैठा हुआ है ये कौन है? ये क्या तुम्हारा गुलाम है? अब्दुल मुत्तलिब कहना शुरू कर दिया था शैबा को। कुछ याद आया कि नहीं आया था कि भूल गए? अच्छा, तो अब समझ आ गई कि ये भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फैमिली में से हैं। तो उबैदा बिन हारिस बिन मुत्तलिब। अच्छा, हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने शैबा को और अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने वलीद को खेद किया, यानी इनको मार डाला फौरन ही, यानी इनको कोई ज़रब नहीं आई। जब तीनों, अब आप लिख लें, इस तरह मैंने लिखा, देखें अब बोर्ड नेक्स्ट टाइम ज़रूर होना चाहिए। आप लिखें यानी उबैदा बिन हारिस लिखें और आगे लाइन लगा के आगे लिखें कि इसने कई जगह आता है शैबा के साथ, लेकिन ज़्यादा जगह आता है कि उतबा के साथ मुकाबला हुआ। फिर लिखें हमज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। अब ज़ाहिर है ये थोड़े से एजेड हैं लोग ना, ये एजेड हैं थोड़े से। अब ये हमज़ा मिड एज के हमज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के साथ शैबा, ठीक है। और अब ये बेटा उतबा का जो है ये अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के साथ खालिद बिन उतबा, वलीद बिन उतबा, ठीक है, वलीद बिन उतबा। तो ये यंगस्टर्स है ना दो, ये उतबा का बेटा है वलीद और उतबा उनके साथ। आप समझ आ गई बात? जब आप ऐसे लिख लेंगे तो आपको पता चलेगा कि किन तीनों के किन के साथ मुकाबले हुए। हज़रत हमज़ा ने शैबा को और अली ने वलीद को खेद किया। अलबत्ता उबैदा और उतबा के दरमियान 2 ज़रबों का तबादला हुआ और एक ने दूसरे को अच्छी तरह ज़ख्मी कर दिया। लेकिन इतने में अब कहा जाता है कि उतबा ने जब मारा तो हज़रत उबैदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इनकी टांग पे मारा और ये ज़ख्मी हो गए थे और अभी वो वार करके इनको शहीद करने लगा था कि इतने में हज़रत अली और हज़रत हमज़ा अपने अपने शिकार से फारिग होकर उतबा पर टूट पड़े और उसे कत्ल करके हज़रत उबैदा को उठा लिया और उनका पाँव कट गया था। उसकी वजह से 4 या 5 दिन बाद मदीना वापसी के दौरान सफरा में उनका इंतकाल हो गया। तो ये क्या हुआ था कि वो फिर जैसे आपने देखा होगा कि जब उनका कोई ज़ख्मी हो जाता है, अब उन्होंने तीनों उनके ख़त्म हो गए वहाँ पे काफरों के। और हज़रत हमज़ा और हज़रत अली जो हैं उन्होंने उतबा को भी मार दिया था। अब उन्होंने हज़रत उबैदा को उठाया और पीछे ले गए, जैसे होता है ना अपनी फ़ौज में पीछे ले जाते हैं, पीछे ले गए। लेकिन इनकी चूँकि इतना ज़ख़म था गहरा कि वो सरवाइव नहीं कर सके, वो बाद में शहीद हो गए थे। जी, अभी जिस वक्त ये हो रहा होता है ना तो दोनों आर्मी स्टिल होती हैं, वो अभी इनको देख रही होती हैं। अब आप देख लें कि एक तरफ के जो तीनों आए थे तीनों ही ख़त्म हो गए, उनमें से तो एक वापस नहीं गया और इधर के ये लोग तीनों वापस जा रहे हैं जिंदा सलामत। अच्छा, अब क्या हुआ? मुबारज़त का नतीजा मुशरिकीन के लिए बुरा साबित हुआ। चुनाचे वो गुस्से से बेकाबू होकर मुसलमानों की सफ़ों पर नहायत तुंदी के साथ टूट पड़े, यानी वो अब दौड़े। अब होती है ना फिर दोनों का क्लैश, और मर्द वाहिद की तरह यकबारगी हमला किया, एक ही दफ़ा सारे आए। लेकिन मुसलमान अपनी जगह जमे रहे। क्यों जमे रहे? शाबाश, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था ना, नहीं तुमने नहीं, इस तरह वो अभी अपनी जगह है। वो अपना दिफा कर रहे थे और अहद अहद कह रहे थे। सुभान अल्लाह, वो भी क्या लश्कर होगा जिससे ये सदाएं बुलंद हो रही हैं। उधर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक झपकी आई, एक ऊँग आई, ठीक है। फिर आपने सर उठाया और फरमाया, अब शेर या अबा बकर, खुशखबरी सुना अबू बकर, खुश हो जाओ, तुम्हारे पास अल्लाह की मदद आ गई। देखिए ये जिब्राईल अलैहिस्सलाम अपने घोड़े की लगाम थामे हुए आगे आगे चले आ रहे हैं, इनके जोड़ों पर गर्दो गुबार है। सुभान अल्लाह कि उस वक़्त, यानी अब देखिए आप मदद किस वक़्त आई, व्हाट अ टाइमिंग, परफेक्ट टाइमिंग। लेकिन आप इसकी हिकमत देखें, क्या आपको समझ आती है इसकी हिकमत?
کہ یعنی انہوں نے اچانک دیکھے ایک دم اس میں گھسے ہیں صفوں میں. پہلے جذبہ بہادری ہونے دیا. ہاں بالکل ویلڈ پوائنٹ کہ ایک دیکھیں جب ابھی رات کو ہی بتا دیا جاتا ہے بھی کل کو فرشتے آ جائیں گے تم فکر نہ کرنا, تو وہ بھی ریلیکس ہو جاتے اور وہ بھی مزے کرتے اور وہ بھی کہتے نہیں. اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے کہ اللہ کی مدد کب آتی ہے, یہ آپ کو نوٹ کرنا ہے. یہ جو ہم کہتے ہیں نا اللہ کی مدد آ جائے, ہم تو بیٹھے کچھ نہ کریں, بس اللہ کی مدد سے سارا اسلام پھیل جائے گا دنیا میں, اللہ کی مدد تو آنی ہے. ایگزیکٹلی جب انہوں نے میدان میں کود گئے, جب انہوں نے تلواریں اٹھا لی, تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ بشارت دے دی کہ آ گئے جبرائیل علیہ السلام اور 1000 فرشتوں کے ساتھ. پہلے کیوں نہیں؟ اگر پہلے کہا جاتا تو یعنی تم تو کوئی کام کرتے ہی نہ. ہم تو جیسے آج مسلمانوں کی حالت کیا کہ ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھے رہو, بس اللہ ہی کرے گا اور اس کے فرشتے, بس غیب سے ہم اللہ کی مدد کا انتظار کر رہے ہیں کہ غیب سے مدد آ جائے گی. بھائی غیب سے مدد تب آتی ہے جب تمہیں اللہ ٹیسٹ کر لیتا ہے کہ ہاں تم ثابت قدم ہو اور تم اللہ کے لیے کچھ کر گزرنے کو تیار ہو. کس وقت میڈھا آیا تھا ابراہیم علیہ السلام نے جب چھری چلا دی, اس وقت آیا تھا. یہ نہیں کہ ابھی وہ انہوں نے خواب سے اٹھے اور انہوں نے بیٹے سے پوچھا, بیٹا کہتا ہے ہاں ٹھیک ہے ابا جان ایسے کر لیں, تو اسی وقت کہہ دیا جاتا ہے یہ تو ٹیسٹ ہے. نہیں, اللہ تعالیٰ آخر تک آزماتا ہے. وہ جب دیکھتا ہے کہ تم ثابت قدم ہو نا, تب وہ مدد بھی بھیج دیتا ہے. لیکن ہم کیا چاہتے ہیں کہ مدد پہلے آ جائے. میں نے کرنی کوئی محنت نہیں, نہ میں نے پڑھائی کرنی ہے نہ کچھ ہے, بس اللہ کی غیب سے مدد آ جائے, سارا مجھے یاد بھی ہو جائے, مجھے سب کچھ آ بھی جائے. جب آپ کوشش کرتے ہو تب اللہ مدد بھیجتا ہے. آپ قدم تو اٹھاؤ نا. یہ قدم اٹھا لیا انہوں نے, جنگ شروع ہو گئی, اب پتہ چل گیا کہ مدد آ گئی. اس کا بھی میں تھوڑی آپ کو باتیں بتاؤں گی جو اس دوران ہوئیں. لیکن یہاں پہ آپ دیکھیں اس دن اللہ نے 1000 فرشتوں سے مسلمانوں کی مدد کی تھی. کیوں 1000؟ ایک بھی فرشتہ الٹ کے رکھ سکتا ہے لوط علیہ السلام کی پوری بستی کو ایک پر سے, تو 1000 کی کیا ضرورت؟ اب ہم تعداد سے امپریس ہوتے ہیں. اب ہم دماغ میں ہے کہ وہ 1000 ہے, رائٹ, سائیکولوجیکل وارفیئر ہوتی ہے نا جو, کہ دماغ میں کیا ہے کہ وہ 1000 ہے, تو وہ کوئی بات نہیں, 1000 ہے, ایچ ون کے لیے ایک فرشتہ ہے, ایچ ون کے لیے. وہ 1000 ہے تو کیا ہوا؟ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زرہ پوش سپاہیانہ شان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے. اس وقت آپ یہ آیت تلاوت فرما رہے تھے, سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ, ان قریب یہ جتھا شکست کھا جائے گا اور پیٹھ پھیر کر بھاگے گا. اب تھوڑی سی آپ کو نا, یہ پہلے میں فرشتوں کی تھوڑی سی بات بتا دوں کہ جو فرشتے نازل ہوئے ہیں کس طرح سے ان فرشتوں نے اس جنگ میں, یہ کہا جاتا ہے کہ یہ صرف ایک واحد جنگ ایسی ہے جس میں فرشتے خود لڑے ہیں. یعنی کوئی جنگ بھی ایسی نہیں ہے جس میں فرشتے خود لڑے ہوں. باقی جنگوں میں کیا ہوتا ہے, فرشتے مسلمانوں کے یعنی ڈھارس بندھانے کے لیے, ان کو مضبوط کرنے کے, ان کے دلوں کو تھامنے کے لیے, ان کو تسلی دینے کے لیے تو اترتے رہے ہیں, لیکن لڑے صرف ایک جنگ میں, اور وہ ہے جنگ بدر. حضرت عبداللہ بن عباس سے مروی ہے کہ بدر کے دن ایک مجاہد ایک مشرک کے پیچھے دوڑ رہا تھا, مشرک اس کے آگے آگے بھاگ رہا تھا. اس دوران اوپر سے کوڑا پڑنے کی آواز مجاہد کے کان میں پڑی, جیسے اوپر سے کسی نے کوڑا پھینکا. ساتھ ہی ایک گھڑ سوار کی آواز سنائی دی, وہ اپنے گھوڑے کا نام کہہ رہا تھا, اے ہیزوم آگے بڑھ. اللہ اکبر. ہیزوم کس کا نام تھا؟ ہاں بالکل صحیح ہے, فرشتے کے گھوڑے کا نام. فرشتے کس پہ تھے؟ گھوڑوں پہ تھے. اب اس کا مطلب وہ انسانی جو دنیا میں, جو ہماری دنیا کے جو گھوڑے ہیں وہ تو نہیں ہوں گے, وہ پتہ نہیں واللہ عالم کیا گھوڑے ہوں جو جن پہ فرشتے رائڈ کر رہے ہیں. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ فرشتہ بول رہا ہے اے ہزوم آگے بڑھ. یہ آواز سنائی دی, یعنی اپنے گھوڑے, اس کا مطلب ان کے گھوڑوں کے بھی نام ہوں گے, اے ہزوم آگے بڑھ. اللہ اکبر. اب مجاہد نے جو ہی اپنے سامنے نظر دوڑائی تو وہی مشرک چاروں شانے چت گرا پڑا ہے, ایسے گرا پڑا. ابھی کیا ہے, یہ جو مجاہد تھا اس نے ابھی یعنی تلوار چلائی نہیں تھی, ابھی کچھ نہیں, اوپر سے کوئی چیز آئی اور وہ
مجاہد نے اس کو دیکھا تو اس کی ناک پر کوڑے کا نشان تھا اور کوڑے کی ضرب سے اس کا چہرہ پھٹ چکا تھا، جیسے کسی نے ایسے مارا ہو کوڑا. چہرے کا رنگ بدل کر سبز ہو گیا تھا. یہ منظر دیکھنے والا انصاری مجاہد آیا اور اس نے سارا واقعہ اللہ کے رسول کے سامنے بیان کیا تو آپ نے فرمایا صدقتا، تو نے سچ کہا. یہ مدد تیسرے آسمان سے آئی ہے. یہ فرشتے کون تھے؟ تیسرے آسمان کے فرشتے تھے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دفعہ جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا تھا کہ آپ اپنے جو بدری مجاہدین ہیں ان کو کیا مقام دیتے ہیں؟ آپ نے جواب دیا کہ وہ تمام مسلمانوں سے افضل ہیں. اس پر جبرائیل علیہ السلام کہنے لگے بالکل اسی طرح ہم بھی ان فرشتوں کو سب سے افضل سمجھتے ہیں جو بدر کی جنگ میں شریک ہوئے تھے. سبحان اللہ. یعنی ان فرشتوں کا بھی مقام دوسرے فرشتوں سے اوپر ہے جو بدر میں شریک ہوئے ہیں، اور وہ تیسرے آسمان کے فرشتے تھے. یہ بھی یاد رکھیں. اور ان فرشتوں نے کیا پہنا ہوا تھا؟ کہا جاتا ہے زرد رنگ کے عمامے تھے، زرد رنگ کی پگڑیاں تھیں. اور یہ لباس کس نے پہنا ہوا تھا؟ یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت زبیر بن عوام نے پہنا ہوا تھا. سبز رنگ کی پگڑی، نو یلو، پیل کلر کی یلو. اچھا، جو انہوں نے پگڑی پہنی ہوئی تھی نا، اسی کی نقل میں یعنی فرشتوں نے سب نے وہی پہنی تھی، وہی ان کا لباس تھا جو حضرت زبیر بن عوام کا تھا. کون تھے حضرت زبیر بن عوام؟ کس کے فادر تھے؟ زبیر بن عوام. عبداللہ بن زبیر. کون تھے عبداللہ بن زبیر؟ حضرت اسماء کے بیٹے. بالکل. تو یہ حضرت اسماء کے ہسبینڈ ہوئے. ٹھیک ہے. تو ان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ہر نبی کا ایک حواری ہوتا ہے اور میرا حواری زبیر ہے. سبحان اللہ. تو یہ انہوں نے لباس پہنا ہوا تھا اور گھوڑوں پہ سوار تھے وہ، اور ان کا اتنا بڑا مقام ہے، یعنی جیسے بدری صحابہ کا مقام ہے، اس طرح اللہ تعالیٰ نے کہا جاتا ہے کہ ان کو چوز کیا تھا کہ کون سے فرشتے ہوں گے جو بدر میں اتریں گے. اللہ اکبر. کیسا وقت تھا وہ، رمضان کا دن، رمضان کا. بالکل بالکل. اس جگہ پہ نا اب مسجد بناتی ہے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا، مطلب ان کی ٹینٹ بنایا تھا نا. اچھا اچھا اچھا. ہم گئے تھے بدر. اچھا سبحان اللہ. مگر وہ کنواں بند کر دیا انہوں نے. اچھا، جا کے ویسے دیکھنا چاہیے. بالکل. مگر وہ تو گہرائی میں ہے. پھر ایک اور کام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مٹھی کنکریلی مٹی لی اور شاہت الوجوہ، چہرے بگڑ جائیں کہتے ہوئے مشرکین کے چہروں پر دے ماری. اللہ کی قدرت، کوئی مشرک نہ بچا جس کی آنکھوں اور نتھنے میں ایک مٹھی مٹی میں سے کچھ نہ کچھ نہ گیا ہو. یعنی وہ ایک بلائنڈ سے ہو گئے کچھ دیر کے لیے، ان کو کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، نتھنوں میں آنکھوں میں وہ مٹی چلی گئی. دیکھیں سبحان اللہ، ایک مٹھی ہے اور 1000 کے لشکر میں ہر ایک کافر کی آنکھوں اور نتھنوں میں چلی گئی. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى. تم نہیں مار رہے تھے، یہ اللہ نے ان کے چہروں اور آنکھوں اور اس میں پھینکی. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو مشرکین پر حملے کا حکم اور جنگ کی ترغیب دیتے ہوئے فرمایا شدو، چڑھ دوڑو. چنانچہ مسلمان جن کا جوش جہاد ابھی شباب پہ تھا، یعنی پوری پیک پہ تھا، چڑھ دوڑے، یعنی ان کے جوش و خروش میں یہ دیکھ کر مزید تیزی آ گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس ان کے درمیان موجود ہیں اور سب سے آگے بڑھ کر لڑ رہے ہیں. چنانچہ وہ صفوں کی صفیں درہم برہم کرنے اور گردنیں کاٹنے لگے اور فرشتوں نے بھی ان کی مدد کی. وہ بھی مشرکین کی گردنیں مارتے اور جوڑوں پر ضرب لگاتے. چنانچہ آدمی کا سر کٹ کر گرتا اور پتہ نہ چلتا کہ کس نے مارا ہے، اور آدمی کا ہاتھ کٹ کر گرتا اور پتہ نہ چلتا کہ کس نے کاٹا. یوں مشرکین پر شکست نازل ہو گئی اور انہوں نے راہ فرار اختیار کی اور ان مسلمانوں نے ان کو کھدیڑ لیا، کسی کو قتل کیا تو کسی کو قید کیا. ادھر مشرکین کی تائید میں اور مسلمانوں کے خلاف ان کو بھڑکانے کے لیے ابلیس بھی سراقہ بن مالک بن جاشم کی شکل میں حاضر تھا. جب اس نے فرشتے اور ان کی کاروائیاں دیکھی تو الٹے پاؤں پلٹ کر بھاگا اور اپنے آپ کو بحر احمر میں جا کر ڈال دیا، ریڈ سی میں جا کے چھلانگ لگا دی. اتنا دوڑا کہ رکا ہی نہیں کہیں راستے میں، اور وہاں جا کے اس نے چھلانگ لگائی. دیکھیں اب یہ حال تو میں نے آپ کو بتایا تھا شیطان کا تو جو حال ہوا، اور وہ پہلے سے ساتھ ہو گیا تھا نا جب راستے میں آ رہے تھے اور ان لوگوں ڈر گئے کہ بنو بکر نہ حملہ کر دیں،
تو اس وقت اس نے ان کو کہا نہیں میں بھی آپ کے ساتھ چلتا ہوں. اور یہاں پہ آ کے اس کا یہ حال ہوا کہ جب فرشتوں کو دیکھا اس نے کہا وہ جو چیز میں دیکھ رہا ہوں نا وہ تم نہیں دیکھ رہے. تو اس لیے وہ پھر وہیں سے واپس ہو گیا. ایک اس کو بھی ڈر تھا کہ وہ بھی پکڑ سے مارا جائے. بالکل 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 اس کو ڈر تھا کیونکہ جو فرشتے ان کی طاقت جنات سے بہت زیادہ ہے. ایک صحابی تھے جن کا واقعہ آپ کو بتانا چاہتی ہوں, عمیر بن حمام انصاری, کہ جب مشرکین قریب آ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مجاہدین کو کہا نا کہ لپکو ایسی جنت کی طرف جس کی چوڑائی اس قدر ہے جس قدر ساتوں آسمان اور زمین ہے, یعنی ان کو وہ دلانے کے لیے نا یہ جہاں پہ ہے نا شدو چڑھ دوڑو. تو یہاں بھی یہ واقعہ آتا ہے کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سنتے ہی عمیر بن حمام انصاری جو تھے وہ کہنے لگے یا رسول اللہ ایسی جنت جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کی چوڑائی کے برابر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا بالکل. عمیر کہنے لگے بخ بخ یعنی واہ واہ کیا بات ہے. یہ سن کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمیر سے کہا بخ بخ کس وجہ سے. حضرت عمیر کہنے لگے یا رسول اللہ کی قسم اس کے علاوہ کچھ نہیں, بس خواہش ہے تو یہی ہے کہ میں اس جنت کے رہنے والوں میں شامل ہو جاؤں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّكَ مِنْ أَهْلِهَا, تو انہی میں سے ہے, جنت والوں میں سے ہی ہے. آپ حضرت عمیر نے ان کے پاس ایک تھیلی تھی کھجوروں کی, سبحان اللہ, اس کو نکالا کھانے لگے تو پھر کہنے لگے کہ ان کی سوچ سبحان اللہ, کہنے لگے اگر ان کھجوروں کو کھانے تک میں زندہ رہا تو یہ تو زندگی بڑی لمبی زندگی ہوگی. یعنی میں اتنا بھی ٹائم اس پہ نہیں کر سکتا کہ میں اتنی بھی زندگی مجھے بہت لمبی لگ رہی ہے کہ جنت میرے شوق میں ہو اور میں کھجوروں کے اندر ٹائم گزاروں. پھر ان کے پاس جو کھجوریں تھیں ان کو انہوں نے پھینک دیا اور قتال کرنے لگے حتیٰ کہ شہید ہو گئے. یعنی ان کو کھجوریں کھانے پہ 4-5 منٹ لگانے بھی گوارا نہیں تھے. سبحان اللہ. چلیں یہاں تک ہم آج کرتے ہیں, پھر انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ٹائم ہم دیکھیں گے ابو جہل کا قتل کیا تھا. اور اسی طرح سے ایک صحابی یا بزرگ کا قصہ ہے کہ وہ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. بہت ٹائم لگتا ہے تو انہوں نے پانی میں گھول کے جی بالکل 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 صحیح کہہ رہی ہیں, بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ایک دفعہ سب مل کے درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد